ایک باپ کے لیے اس سے بڑی بربادی کیا ہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بغیر کفن کے قبرستان لے جانے پر مجبور ہے اور کرنے پر مجبور ہے۔ ملتان پاکستان میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ کیا آپ ابھی تک اس واقعے سے ناواقف ہیں؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا کڑوا سچ ہے۔ آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کے دل کو چیر کر رکھ دے گی۔ یہ کوئی ڈرامائی کہانی نہیں، یہ ہمارے ارد گرد بسنے والی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ملتان کے ایک قبرستان میں ایک ایسا جنازہ آیا جس نے انسانیت کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک بوڑھا باپ جس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جس کی آنکھوں میں غربت کی راکھ جمی ہے، وہ اپنے جوان بیٹے کی کر قبرستان پہنچا، لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو بازار سے ایک سفید کر دے سکتا۔ سوچئے، ایک باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو بغیر آنے پر مجبور ہے۔ صد افسوس، ہائے غربت۔ اسکرین پر یہ جو آپ دری دیکھ رہے ہیں نا، یہ کوئی معمولی دری نہیں ہے۔ یہ وہ بچھونا ہے کہ جس پر بیٹھ کر لوگ خوشیاں مناتے ہیں یا سوگ مناتے ہیں۔ آج اسی دری کو کفن بنا کر ایک جوان کی لاش کو لپیٹا گیا ہے۔ یہ وہی دری ہے جس پر شاید کبھی یہ جوان بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھاتا ہوگا۔ کیا آج اس کا یہ مقدر تھا؟ اٹھانے والے لوگ دیکھیں، 2 عورتیں اور 2 مرد۔ یہ اس کی بہنیں اور بھائی ہیں۔ وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، مگر ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ کیا ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ایک میت کو کندھا دینے کے لیے انسان نہیں ملتا؟ آخر ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ ہم خود کو ایک اسلامی ریاست کہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایک غریب انسان کا بیٹا مر جاتا ہے اور اس کی تدفین کے لیے اسے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ پولیس آئی، کفن کا بندوبست کیا۔ ہم پنجاب پولیس کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت دکھائی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ذمہ داری صرف پولیس کی ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پڑوسی کہاں ہیں؟ ہم ایک قوم نہیں رہے، ہم صرف جاہلوں کا ہجوم بن چکے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے درد کا احساس تک نہیں رہا۔ جب تک ویڈیو وائرل نہ ہو، ہم جاگتے ہی نہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں کام تو حکومت کا ہے، فلاں کام تو انتظامیہ کا ہے، لیکن کیا پڑوس کا حق ادا کرنے والا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہمارے آس پاس کوئی بھوکا سو رہا ہے، اگر کسی کو کفن دفن کے لیے پیسے نہیں، تو یہ ہماری ناکامی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے نگہبان ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تو ہم قوم کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ آج وہ غریب ہے، کل خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی بھی اس جگہ ہو سکتا ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں گے کہ ہم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جئیں گے۔ اپنے گھر سے باہر نکلیں، اپنے محلے کی گلیوں میں جائیں، دیکھیے کہ کیا کوئی ایسا تو نہیں جسے آپ کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہو۔ ایک مسکراہٹ، ایک مٹھی بھر راشن یا کسی کے دکھ میں صرف بیٹھ جانا بھی بہت بڑی مدد ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر صرف اپنے ساتھ والے ایک گھر کا خیال رکھ لے تو یقین مانیں کسی باپ کو اپنے بیٹے کی میت دری میں لپیٹ کر قبرستان نہیں لانی پڑے گی۔ خدارا جاگیں اور اپنی انسانیت کو زندہ رکھیں۔ جب کوئی دوسرا دکھی ہوتا ہے تو اس کا درد ہمیں بھی محسوس ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے آپسی رشتے کو سمجھانے کے لیے یہ خوبصورت مثال دی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے اکیلا چھوڑتا ہے۔
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوار کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، اور ایسا کہتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا۔ مواخات مدینہ کا تاریخی واقعہ دیکھیں تو جب مکہ کے مسلمان مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں، انصار اور مکہ کے مسلمانوں کے درمیان مواخات یعنی کہ بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ اس وقت آپ نے ایک ایک مکہ کے مسلمان کا ہاتھ ایک ایک مدینہ کے مسلمان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا تھا کہ آج سے تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ مدینہ کے لوگوں نے اپنے سگے بھائی کی طرح اپنی آدھی جائیداد اور گھر مکہ سے آئے اپنے نئے بھائیوں کو دے دیے تھے۔ غزوہ احد کا ایک دل دہلا دینے واقعہ پیش کرتی ہوں۔ ایک ایسا سچا واقعہ ہے جسے سن کر سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بھائی چارے کی انتہا ہے۔ غزوہ احد کے میدان میں چند صحابہ کرام سخت زخمی حالت میں زمین پر تشریف فرما تھے اور آخری وقت کا عالم تھا۔ ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر ایک زخمی صحابی کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے پانی پینا چاہا، پاس ہی موجود دوسرے زخمی صحابی کے کراہنے کی آواز آئی۔ پہلے صحابی نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے بھائی کو پانی پہلے پلا دو۔ جب پانی لانے والا دوسرے صحابی کے پاس پہنچا تو تیسرے صحابی کی آواز آئی۔ دوسرے صحابی نے بھی پانی نہیں پیا اور کہا کہ پہلے میرے اس تیسرے بھائی کو پلاؤ۔ جب پانی لانے والا تیسرے صحابی کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ وہ بھاگ کر دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور جب پہلے کے پاس پہنچا تو وہ بھی جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ سب نے اپنے مسلمان بھائی کی پیاس کو اپنی پیاس پر ترجیح دی اور پیاسے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے بھائی چارے کو انسانی جسم سے تشبیہ دی، جو کہ بہت ہی دلچسپ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمانوں کی مثال آپسی محبت اور رحم دلی میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی ایک حصے یا عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار اور بیداری محسوس کرتا ہے۔ یعنی اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان بھائی کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر لاکھوں مسلمانوں کے سامنے بھائی چارے اور برابری کا وہ قانون بیان فرمایا جو قیامت تک کے لیے اصول بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یاد رکھو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ ہی کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر کوئی برتری ہے، سوائے تقویٰ کے یعنی کہ پرہیزگاری کے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک واقعے کی نہیں، یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے دل میں ذرا سی بھی ہمدردی پیدا ہوئی ہو تو آج ہی اپنے پڑوسی سے حال احوال پوچھیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے تو اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ شکریہ۔